فرعون, کہاں گیا حرام, کہاں گیا قارون, کہاں گیا شیطان, کہاں گیا. اس لیے خدا کے لیے نشہ مت بیچو, توبہ کرو. اللہ نے سب کی قسمت میں مال لکھا ہے, کسی کو دیر سے کسی کو جلدی. حلال کی نیت کرو گے تو حلال سے ملے گا. شراب کے دھندے بند کر دو, ایم ڈی بیچنا بند کر دو, چرس اور گانجا بیچنا بند کر دو. خدا کے لیے یہ قوم رسول اللہ کی امت ہے, اور یہ نوجوان حضور کے شاہین ہے. شاہین, ان شاہین بچوں کو کم صفت پر بناؤ. یہ قوم کا مستقبل ہے. جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, سرمایہ. ان کو نشے میں ڈال دو گے تو قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ ارے تم جب سکھو کے وقت, تھوڑے سے مال کے وقت اپنی قوم کو برباد کر رہے ہو. اور اگر وہ نہیں سدھرتے تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, یہ نشہ نامرد بناتا ہے, یہ نشہ عقلوں کو معاف کرتا ہے, یہ نشہ بیماریاں پیدا کرتا ہے, یہ نشہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے, یہ نشہ وقت سے پہلے کمزور کر دیتا ہے, یہ نشہ قسطوں کے اندر انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے. اے مسلمان جوانوں, اگر بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ دوں, حالانکہ عنوان طویل ہو رہا ہے, بات کو سمیٹنے میں عرض کر دوں. آؤ, اگر کسی کو نشہ کرنے کا اتنی شوق ہے تو میں نے بار بار کہا تھا, اور اس بار بھی کہتا ہوں, اور اپنی علماء سے بھی کہتا ہوں, چلو ٹھیک ہے, اگر دنیا نشہ کرنے پر آ گئی ہے تو ہم سب نشہ کریں. پھر جنی لوگ کیوں کریں, ہم سب نشہ کریں. ہمیں بھی شامل کرو نشے میں, ہم بھی نشہ کریں گے. لیکن فرق کیا ہے, ہم تمہارے نشے والا ایم ڈی نہیں, ہیروئن نہیں, بھنگ نہیں, چرس نہیں, حقے میں رکھا ہوا نشہ نہیں. آؤ ہم اس نشے کی طرف آتے ہیں جو خریدا اور بیچا نہیں جاتا. آؤ اس نشے کی طرف آتے ہیں جو گراتا نہیں ہے, گرتے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے, جو بدنام نہیں کرتا بلکہ نیک نام کر دیتا ہے, جو تباہ نہیں کرتا تباہی سے بچا دیتا ہے, جو بیمار نہیں کرتا صحت مند کر دیتا ہے. ارے وہ نشہ کیا ہے, منصور کو ملا تو منصور, اللہ اکبر. اگر ہوٹل میں نظر آئے, بلال کو ملا تو کعبے کی چھت پر نظر آئے, اویس کو ملا تو امت کے لیے دعا کرتے نظر آئے, سعدی اور ناصری کو ملا تو بے مثل و بے مثال نظر آئے, خسرو کو ملا تو رنی عالم سے منزل گنگناتے نظر آئے, نظام الدین کو ملا محبوب الہی بنتے نظر آئے, فرید الدین کو ملا انقلاب پر کرتے نظر آئے, عبدالقادر جیلانی کو ملا قاسم کبریٰ پہ منصب پر فائز ہوتے نظر آئے, امام احمد رضا کو ملا تو اہل سنت کے امام بنتے نظر آئے. وہ نشہ کیا ہے, اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں, نشہ محبت رسول کہتے ہیں. آؤ وہ نشہ کریں. وہ نشہ ایسا ہے, اگر چھپا لو, لوگ ہر نشہ چھپاتے ہیں لیکن چھپاتے تو گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں. کوئی ٹرین کی پٹری میں مر رہا ہے, کوئی کنویں میں کود کے مر رہا ہے, کوئی نہروں میں کود کے مر رہا ہے. چھپاؤ دے اور بتاؤ, دنیا جینے نہیں دے گی, پولیس جیل میں ڈالے گی, لیکن ہم اس نشے کی بات لے کر آئے. سنت والوں, کتنا سستا سودا ہے, قبول کرو گے؟ کون سا نشہ؟ اگر چھپا لو, اگر چھپا لو, اگر چھپا لو تو چھپانے والا صدیق اکبر بنتا ہے, اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے. اگر چھپاؤ تو اویس بنتا ہے, اور بتا دو, اگر بتا دو تو ابو ذر غفاری بنتا ہے. آؤ نا اس نشے, میں نشے کی قابل نشے کی بات اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دو نشے ایک ساتھ نہیں ہوتے. توجہ نہیں سمجھے, دو نشے ایک ساتھ, ہاں آپ کہیں گے بڑی گہرائی سے لے کر آیا. ہاں اس لیے کہ ہے بڑے پرانی نشے, موروثی نشیڑی ہے نا, اس لیے بہت گہرا ہے. لیکن یہ تمہارا نشہ نہیں ہے, ہم وہ نشے والے ہیں, وہی آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے, زحمت بھی نہیں دیتے. میں کھا کو پی کسے, نشہ ایمان ہوتا ہے, نشہ ایمان ہوتا ہے, سراہی دین ہوتی ہے, جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے. دو نشے سامنے ہوتے, شراب کا نشہ
جہاں ہوگا وہاں عشق رسول کا نشہ نہیں ہوگا. اور جب عشق رسول کا نشہ ہو گیا پھر کوئی شرابی اس کو نہیں بنا سکتا. تو بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کیا کیا چھوڑا؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اپنے باپوں کو چھوڑا، أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، بھائیوں کو، أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، رشتے داروں کو چھوڑا. یہ صحابہ ہے. اور کیسے چھوڑا؟ اللہ. اور پھر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ مومن وہ لوگ ہیں جب یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کفر پسند کرنے والوں کو چھوڑتے 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 چلے جاتے. انعام کیا ملتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دے. سورت والوں مہر کا مطلب سمجھے؟ مہر نہیں سمجھے. پہلے جب کوئی خط لکھتا تھا، اب بات اینڈ کی طرف جانے اختتام کی طرف توجہ کرنا. جب پہلے کوئی خط لکھتا تھا تو خط دے کر کے ایسے داخلہ دن بھر میں نہیں پہنچاتا تھا. اب تو خط بھی نہیں ہے بلکہ اب تو میسج خود ہی پہنچ جاتے ہیں. لیکن پہلے خط لکھتے تھے تو کسی کے ہاتھ سے بھیجنا پڑتا تھا. اب وہ خط لے کے جا رہے مہینہ لگ رہا ہے، 15 دن لگ رہا ہے، 20 دن لگ رہا ہے. تو بیچ میں کیا کرے گا؟ وہ خط کھولے گا، بڑھا دے گا، کم کر لے گا، کچھ بھی گڑبڑ تو کرے گا. تو گڑبڑ نہ ہو خط میں. توجہ بہت 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 اہم گفتگو آ رہی. توجہ آپ کی، سب کی توجہ، بہت توجہ سے آپ سن لیں. مجھے معلوم ہے لیکن ہاں اگر بول دیں گے تو جائے گا کیا؟ توجہ آپ کی. ہاں اتنا ہم بولے تو آپ بھی تو کچھ کہنا. ہاں خط میں کمی زیادتی ہوگی کسی کے حوالے کیا تو خط لکھنے والا کیا کرتا تھا؟ خط لکھ کر اس پر مہر لگا دیتا. تو مہر لگانے سے کیا ہوتا تھا؟ یعنی یہاں خط ایک ہو گیا، اب اس میں نہ کوئی چیز گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے. اب آپ کی توجہ ہے، جو لوگ صحابہ میں باتیں کرتے ہیں ان کی میں خاص توجہ، نیوٹرل ہو کر کے سننے کی ضرورت ہے. غور کیجیے، قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے. ارے اگر تو نے خط پہ مہر لگا دی تو نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. جب تیری مہر کے بعد نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، تو جن صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگائی ہے اب ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. جب تیری مہر کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو خدا کی مہر کے بعد کیا کوئی کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے نہیں نبی کے بعد بگڑ گئے تھے. میں نے کہا بعد کی بات نہیں، مہر خدا کی بات ہے. اتنا واضح فرمان کہ خدا ایمان کی مہر لگا دیتا ہے. اور کہتے نہیں بعد میں بگڑ گئے تھے. کہنے کا مجھے تو سنیوں کو سمجھانا بہت آسان لگتا ہے. میں رافضیوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ سنی جو رافضیوں کو سن کر کے کچھ ڈامر ڈول ہوتے ہیں ان طرف سے کہتا ہوں. توجہ آپ کی، بولو بات کرو نا. ہاں مجھے عنوان صدیق اکبر دیا گیا، میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن توجہ کریں، کیا کہتے ہیں؟ بعد میں بگڑ گئے تھے حضرت. آپ سے کہوں ایک بات، سنی ہوگا غوث پاک کا یہ قول کس تک پہنچا؟ اگر پہنچا تو ہاتھ اٹھانا. ابھی میں نے قول ہی بھیجی. یہی تو بات ہے یار، انت بھکت نہ بنو. گائے کابر پیر کے کیا تماشا لگا. کوئی بھی بات کرے امین القاضی ہے، کوئی بھی پرکھا کرو، توبہ کرو. ٹھیک ہے، کوئی قول بھی پیش نہیں ہاتھوں میں. چلے بھائی دیوانگی سلامت دے کہ انت بھکت نہ بنو. بھائی ہم لوگ بھکت لوگ نہیں ہیں. غوث پاک کا یہ قول کس تک پہنچا؟ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا، توجہ، غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہوگا توبہ کے بغیر اس کو مرنے نہیں دوں گا. نسبت قادریت توبہ کے بغیر مرنے نہیں دے گی. یعنی غوث پاک کا مرید ہوا، زندگی میں کچھ بھی ہوا، لیکن مرنے سے پہلے نسبت قادریت کی خدا لاج رکھے گا. قادری جب تک
ابھی کی ابھی